دوستوں، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو کیمپنگ کا شوق ضرور ہوگا۔ کیمپنگ کافی مزیدار ہوتی ہے اور اگر ساتھ میں دوست ہوں تو اس کا مزہ دگنا ہو جاتا ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے کسی پرسکون جگہ پر ٹینٹ لگانا، فائر جلا کر دوستوں کے ساتھ وقت بتانا، ان سب کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی 4 دوستوں کا قصہ شیئر کرنے والا ہوں جو لوگ مل کر کیمپنگ کرنے گئے تھے، لیکن ان کے ساتھ جو ہوا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ساری نوٹیفیکیشنز آپ کو وقت پر مل جائے۔ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ بات ہے 5 جولائی 1960 کی۔ 4 دوستوں کا گروپ مل کر فن لینڈ کی لیک بوڈام کے پاس کیمپنگ کرنے پہنچے تھے۔ اس گروپ میں 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ دوستوں میں چاروں کالج فرینڈز تھے اور فن لینڈ کے ہی رہنے والے تھے۔ چاروں دوست کافی انجوائے کر رہے تھے اور سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ شام ہو گئی اور سب لوگ اپنے ٹینٹ کے اندر ہی تھے۔ انہوں نے آگ بھی جلائی ہوئی تھی تاکہ کوئی جنگلی جانور ان کے ٹینٹ کے قریب نہ آئے۔ تبھی کسی نے اچانک باہر سے ان کی ٹینٹ کی رسیاں کاٹ دی اور ان پر بے دھڑک چاقو سے حملہ کرنے لگے۔ یہ حملہ اتنا تیز تھا کہ ان چاروں کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس حملے میں یہ چاروں شدید زخمی ہو گئے اور ان کا کافی خون بہہ رہا تھا۔ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے یہ لوگ بے ہوش ہو کر وہیں پڑے رہے۔ صبح جب آس پاس کے لوگ یہاں پہنچے تب تک ان چاروں میں سے 3 لوگوں کی جان جا چکی تھی۔ ایک لڑکا جو اس حادثے میں زندہ بچ گیا تھا، جس کا نام نائلس ویلہم گسٹیفسن تھا، وہ بھی شدید زخمی تھا۔ اس کا جبڑا ٹوٹا ہوا اور اس کے سر پر شدید چوٹ کے نشان تھے۔ اسے فوراً ہاسپٹل پہنچایا گیا جس سے اس کی جان بچ گئی۔ پولیس سے پوچھ تاچھ میں اس لڑکے نے بتایا کہ حملہ ٹینٹ کے باہر سے کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ کسی کا چہرہ نہیں دیکھ پایا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کی تب کچھ لوگوں نے بتایا کہ اس ایریا میں ایک پاگل شخص رہتا ہے جسے نوجوان لوگوں سے شدید نفرت ہے۔ جب بھی کوئی نوجوان انسان اس کے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے تو یہ ان پر پتھر پھینکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اسی نے ان 4 لوگوں کا قتل کیا ہو، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ اس شخص کا گھر اس علاقے سے لگ بھگ 8 میل کی دوری پر ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ اس قتل کی رات ہی ان لوگوں نے اس علاقے میں ایک بھورے رنگ کے آدمی کو دیکھا تھا جس کے بال بلونڈ تھے۔ جب اس شخص کا اسکیچ بنوایا گیا تو اس کی شکل کچھ ایسی دکھتی تھی۔ یہ حادثہ اب ایک انٹرنیشنل نیوز بن چکا تھا اور اس پر طرح طرح کی باتیں ہونے لگی، جس کی وجہ سے پولیس پر پریشر پڑ رہا تھا کہ وہ ان کے قاتلوں کو جلد سے جلد ڈھونڈے۔ پولیس نے ہر اینگل سے اس کیس کی انویسٹیگیشن کی لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ ایسے ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے لگ بھگ 40 سال بیت گئے۔ پھر ایک دن اچانک سن 2004 میں پولیس نے اس چوتھے شخص کو گرفتار کر لیا جو اس حادثے میں بچ گیا تھا، جس کا نام نائلس ویلہم گسٹیفسن تھا۔ پولیس کا یہ ماننا تھا کہ اس علاقے میں جب ان تینوں کا قتل ہوا تو اس کے علاوہ اور کوئی وہاں موجود نہیں تھا، اور انویسٹیگیشن میں یہ بات بھی پتہ چلی کہ ان تینوں مرے ہوئے لوگوں میں ایک لڑکی اس کی گرل فرینڈ جولی تھی۔ اسے اپنی گرل فرینڈ پر شک تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے کر اسی کے دوست کو ڈیٹ کر رہی ہے۔ اس بات سے ناراض نائل نے ہی ان 3 لوگوں کا قتل کر دیا، ایسا پولیس کا ماننا تھا۔ پولیس نے اس اینگل سے بھی کافی انویسٹیگیشن کی لیکن اس میں نائلس بے گناہ ثابت ہوا، کیونکہ جس طرح کے نشان ٹینٹ پر ملے تھے اور جس طرح سے حملہ کیا گیا تھا اس سے یہ بات صاف تھی کہ حملہ باہر سے ہوا، اور اس حملے میں نائلس خود بھی بری طرح سے زخمی ہوا تھا، اور کوئی بھی انسان اپنے آپ کو اس حد تک زخمی نہیں کر سکتا۔ اس پر نائلس کو باعزت بری کیا گیا اور ہرجانے کے طور پر $44,000 بھی دیے گئے۔ اس کیس پر اگلے کچھ سالوں تک مزید انویسٹیگیشن کی گئی لیکن کوئی لیڈ نہیں ملی، جس کے چلتے سال 2011 میں اس کیس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ ان 3 لوگوں کا قتل کس نے اور کس لیے کیا کوئی نہیں جانتا تھا، اور یہ حادثہ ہمیشہ کے لیے ایک راز بن کر رہ گیا۔ اس سب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مجھے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ دوستوں، اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں
اور ہمارے چینل ہانسٹ ٹروتھ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں آپ سے ملوں گا اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔